آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 جس کی آج ہم نے تفسیر دیکھی ہے، اس کے عمل کے پوائنٹس دیکھ لیں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اس میں ہمارے لیے ایک ایسنس کیا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے اور ہم نے اس کو عمل میں کیسے لے کر آنا ہے. سب سے پہلے میری ریکویسٹ اور ایک ایڈوائس یہ ہے کہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے نا، اسے آپ لوگ اپنی 5 وقت میں سے جون سی بھی نماز کسی بھی ایک نماز کے بعد نا لازمی پڑھا کریں اور اس کے ترجمے کو اچھے سے سمجھ لیں. ایمان مفصل میں ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ دونوں وہ چیزیں جو کہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نا اس کا ترجمہ نہیں اتنا اچھا یاد ہوتا. تو بس اس کا ترجمے سے نا اچھے طریقے سے سمجھ کے ہر کسی ایک نماز کے بعد ان دونوں کو لازمی پڑھا کریں، ترجمے کو ذہن میں لا کے. دوسری چیز آج کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے نا جب بھی رات کو سونے لگے جسٹ گھڑی پہ ٹائم دیکھ کے نا جسٹ 5 منٹس آپ لوگوں نے ابھی تک قرآن پاک کی جتنی بھی پوائنٹس پڑھ لی ہیں نا، جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے پڑھ لی ہیں، ان سب کو نا ودن فیو سیکنڈس ریوائز کریں اپنے دماغ میں، اور اس دن کو نا اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ آج جتنے احکامات میں نے ابھی تک پڑھ لی ہیں اس میں سے میں نے کتنے پہ عمل کیا اور کتنے پوائنٹس تھے جن پہ میں نے عمل نہیں کیا. عمل نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے کفر کیا ان پہ. پھر فوراً سوچیں کہ مالک یوم الدین، اب میں نے آخرت کے دن اس کا حساب دینا ہے. بیسیکلی ان 5 منٹس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ غور و فکر کیا. اور قرآن پاک میں نا بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ لوگ غور و فکر کریں. آپ نے ان 5 منٹس میں غور و فکر کرنا ہے اپنے اوپر، ہر چیز دیکھ لینی ہے. یہ جو 2 پوائنٹس بتایا نا، ایمان مفصل، ایمان مجمل اور یہ غور و فکر والے، اس سے بیسیکلی کیا ہوگا کہ جو ایمان کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. کیسے؟ ہم نے 2 چیزیں دیکھی تھی نا ایمان والی، کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہیں، جو آپ سے پہلے، اور آخرت کے دن پر. تو جب آپ قرآن پاک والی باتوں کو ریوائز کریں گے نا اور پھر دیکھیں گے کہ آخرت میں اس کا حساب دے سکتی ہوں یا نہیں، تو ان دونوں چیزوں پہ نا ایمان زیادہ ہوگا. اور ایمان مفصل، ایمان مجمل وہ تو ہیں ہی ساری وہی چیزیں. اچھا، اور تیسرا پوائنٹ جو کل میں نے نماز اور رزق خرچ کرنے والا بتایا تھا نا، آج بھی میں وہی کہوں گی کہ اگر کوئی ایسا ہے نا جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایک نماز کر کے لے کر آئے 5 وقتی نمازوں پہ، اور جو سب سے مشکل لگتی ہے نا اس کو سب سے اینڈ پہ رکھیں. اور آہستہ آہستہ ایک ویک میں 1 نماز، نیکسٹ ویک میں 2 نمازیں، تیسرے ویک میں 3، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو خود بخود عادت ہوگی. اور اس کے بعد جو ٹائم پہ نہیں پڑھے تھے اس کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو یہ آپ لوگ دیکھیں گے حی علی الفلاح، کامیابی پہ بلایا جا رہا ہے اور ہمیں وہی بیسیکلی چاہیے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں گے بلا کون رہا ہے؟ رب العالمین. رب اور عالمین کی ڈیفینیشن کو دماغ میں ریوائز کرنا ہے جب اذان ہو رہی ہوگی. اور یہ بتایا تھا پھر میں نے کہ اگر زیادہ تر لوگوں کو فجر کی نماز میں پرابلم ہوتا ہے جو نہیں اٹھ کے پڑھا جاتا، تو اس میں کیا تھیں؟ 3 چیزیں تھیں. ایک تو آپ کسی الارم لگائیں، کسی کی ڈیوٹی لگائیں، اور پھر دعا کریں. یہ سب کچھ. اچھا، کل تک نا ہم لوگوں کو بس یہ پتا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں، کیونکہ علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کیونکہ یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے کام تھے جو ہدایت والے تھے اور فلاح پانے والے تھے. آج ہم لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا، نماز نہیں پڑھیں گے یا رزق خرچ نہیں کریں گے، تو وہ بیسیکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں ہم لوگ. اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے دل، ہمارے کان، ہماری آنکھوں پہ پردہ. ہم لوگوں نے اس سے بچنا ہے، دنیا میں اس سے بچنا ہے اور آخرت میں عذاب عظیم سے بچنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس 2 چیزیں آ گئی ہیں. نماز میں ہمارے لیے ایک جستجو پیدا کیوں ہوگی، ہمارا کیوں دل چاہے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں نے فلاح پانا ہے، دوسرا ہم نے بچنا ہے عذاب عظیم سے. اب جب بھی اذان ہوگی جو کل پوائنٹس بتائے تھے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور آج والوں کو بھی ایڈ اپ کر دینا اس کے اندر. کیا کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل، کان، آنکھ ان کے اوپر پردے ڈال دے، اور نہ ہی ہمیں قیامت کے دن عذاب عظیم چاہیے. کیونکہ اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں کوتاہی کریں گے، اس میں ڈیلے کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم کفر کریں گے، اور ہم نے اس سے بچنا. اور جو رزقناہم ینفقون تھا، خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا وہ والا بھی میں بتا دیتی ہوں دوبارہ سے. ایک نیکی کی بات کسی ایک بندے تک ٹرانسفر کرنی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. روزانہ کوئی 10 روپیز آپ لوگوں نے صدقے میں ڈالنے ہیں لازمی طور پہ انشاءاللہ. اور ہیلپ کرنی ہے کسی ایک بندے کی، پورے دن میں ایک دفعہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے. یہ ابھی بالکل سٹارٹنگ میں منیمم یہ بتا رہی ہوں، میکسیمم آپ لوگ جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کریں. جزاک اللہ.